السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ پاک نے ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کسی کی پردہ داری کرنا یا کسی کے عیبوں کو چھالنا یا کسی کو ذلیل کرنا یا ذلیل کرنے کی نیت کرنا یا اس کو ذلت کی ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، جو کسی کی خامیاں چھپاتا ہے، جو کسی کی کمیاں چھپاتا ہے، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گی قیامت کے دن۔ اور جو کسی کی پردہ داری کرتا ہے، کسی کے عیب اچھالتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے بھی ذلیل اور رسوا کرے گے۔ اتنا زیادہ ذلیل رسوا کرے گے، اسے گھر بیٹھے بیٹھے اللہ پاک اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گے۔ اتنا زیادہ سخت وعید ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ سے کوئی شخص توبہ کر لے، کسی گناہ سے انسان توبہ کر لے اور کوئی اس کو آڑ دلائے، اس کو پچھلی زمانے کی باتیں یاد کرائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کہتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جس کمی کے اندر اس کا اچھال رہا ہے یا اس کی کمی کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، یا کسی گناہ میں یہ مبتلا تھا، اسے توبہ کر لی، اسی گناہ کو لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ بتانے والے کو جب تک میں اس کے اندر وہ گناہ مبتلا نہ اس کو اس گناہ مبتلا نہ کر دوں، جب تک میں اسے موت نہیں دوں گا۔ تو بھائیو، ہمیں تو اوروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اوروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، آئی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی کہتے نہیں، تو نے زنا نہیں کیا، اللہ کے میں چہرہ پھیر لیا۔ ابھی دوسرے سے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، نہیں تو نے بہت سال قبل تھا، تو نے بہت سال قبل تھا، تو نے اس کا بہت سال لیا ہوا، نہیں یا رسول اللہ کے نبی کر لیا، پھر مطلب مڑ کے آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنی تو ہا، اللہ کے کہا نہیں تو نے چھوا ہوگا اس کو، رسول اللہ میں نے اس کا بہت سے 4 دفعہ اقرار کرا انہوں نے، اللہ کے ان کو بچا رہے۔ تو ہم تو کسی کے عیبوں کو چھانے کا کس نے ہمیں حق دیا ہے؟ ہم ٹھیکیدار لگے پڑے دین کے، کہ اگر میں دیندار ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میں کیا لوگوں میں کمیاں تلاش کروں، لوگوں کی زندگی تلاش کروں، یا لوگوں کو تانے دوں تو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نہیں کرتا۔ ہمیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، تانے کسی کو نہیں دینے، تانے انسان کو مار دیتے ہیں۔ کسی کی کمیاں نہ اچھالو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اللہ کو پتہ نہیں کون پسند آ جائے، اس کی بخشش ہو جائے۔ ایک بزرگ ولی اللہ، وہ کسی جگہ جا رہے، حج کے لیے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، ایک عیسائی کی بستیوں سے گزرے، تو گزرتے ان کی ایک لڑکی پسند آ گئی وہاں پر، اور پسند آ گئی، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ آپ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں جانا چاہتا، میں اس عیسائی لڑکی سے شادی کروں گا۔ حضرت آپ مسلمان ہیں، آپ کو اتنی حدیث سے یاد ہے، آپ کیسے عیسائی لڑکی سے شادی کریں گے؟ کہا نہیں، بس میں اس سے شادی کروں گا، بس اسی سے کرنا ہے۔ سوری، وہ عیسائی نہیں تھی، وہ جو تھی مجوسی آگ کی پجاری تھی، کہا میں اس سے شادی کروں گا۔ کہا اچھا حضرت، پھر ہم کیا کریں؟ پھر اس کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو بھی ہمارے ساتھ مجوسی ہونا پڑے گا، آپ کا پجاری ہونا پڑے گا، آپ کو ہمارے اس میں آنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ پھر میں تیار ہوں، کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے دین قبول کر لیا، آپ یہ ہمارا مذہبی قبول کر لے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا بزرگ نے، اور شادی کر لی اس سے، اور مرید کو بولا آپ حج پہ جاؤ، مرید حج پہ چلے گئے۔ مجھے کہ بھور اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیوں اس پہ پڑ گیا، یہ کیوں یہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو جب واپسی میں آنے لگے، تو جب دوبارہ ملاقات ہوئی، ان کے شیخ بھی خوب روئے، وہ بھی خوب روئے، گلے مل کر۔ کہا کہ حضرت کیا ہو گیا، آپ کو اتنی حدیثیں یاد تھی، یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگے شیخ ان کے نہیں، میں ساری بھول گیا ہوں۔ کہا حضرت آپ کو ہوا کیا؟ کہا جب میں اس بستی میں جا رہا تھا، اور شیخ اپنے مریدوں کو بتانے لگے، جب میں جا رہا تھا حج کے لیے، تو میرے دل میں ان کی کمی آ گئی، کتنے گندے لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں یہاں، تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اچھی کہ تو ان کو برا سمجھتا ہے، تو ان کو حقیر سمجھا، چل تجھے بھی میں ایسا کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ کہ اللہ کو ایک کافر لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، مجوسیوں کو دیکھنا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے انہی کے ساتھ شامل کر دیا، توبہ کری، پھر جا کے نئے سرے سے مسلمان ہوئے، توبہ تائب ہوئے۔ میرے بھائیو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔
ہمارے بزرگ تو سب کا خیال کرتے تھے. ایک اللہ کے ولی ایک جگہ سے گزرا نماز کے لیے جب جاتے تھے اور جب نماز سے واپسی آتے تھے وہ چپلے وغیرہ ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. جب جاتے جب بھی چپلے ہاتھ میں لے لیتے اور جب واپسی آتے جب بھی چپلے ہاتھ میں لے لیتے تھے. تو ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھا حضرت مریدوں نے اور کچھ لوگوں نے حضرت یہ کیا ماجرا جب بھی دیکھتا گھر سے آتے ہیں مسجد کی طرف چپلے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جب واپسی ہوتے جب بھی چپلے ہاتھ میں لے لیتے کیا بات ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے راستے میں جو ہے شیخ بزرگ کہنے لگے ہمارے راستے میں ایک گھر ہے اس گھر میں بے حیائی کا کام ہوتا ہے. ادھر ایک رنڈی عورت رہتی ہے جو غلط کام کرتی ہے لڑکوں کو بلاتی ہے. تو لیکن جوانی میں تو لوگ اس کے بعد آیا کرتے ہیں بہت آتے ہیں لیکن وہ بوڑھی ہو گئی ہے کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. تو لہٰذا میں چپلے سے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری چپل کی چلنے کی وجہ سے آواز آئے اس کو محسوس ہو کیا پتا کوئی میرے پاس مرد آ رہا ہے اسے آنکھ سے لگ جائے چل میں 2-4 روپے کما لوں گی. وہ تو بری گئی ہو کیا پتا کوئی میرے پھر بھی مجھ سے فائدہ اٹھانے آ رہا ہو. اور جب واپسی ہو تو جب بھی چپل ہاتھ ملے تو اسے یہ بھی امید نہ ہو کوئی میرے پاس آ رہا ہے. پھر ہم اس کا جب دیکھی کوئی آ نہیں تو اس کا دل ٹوٹے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹے. اللہ والے تھوڑی تھوڑی بات کو خیال کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ وہ غلط کام کرتی ہے بے حیا کا کام کرتی ہے کیونکہ چپل بھی نہ بجے اس کے گھر کے پاس کو محسوس ہو کوئی میرے پاس آ رہا ہے اس کو امید لگ جائے لیکن خیال کر اس کا دل نہ ٹوٹے. ایسے اللہ والے تھے اور ایسا اللہ سے ڈرا کرتے تھے. میرے بھائیو ہمیں اپنے اندر کمی دیکھنی ہے اوروں کے اندر کمیاں تلاش نہیں کرنی اوروں کے اندر خامیاں تلاش نہیں کرنی. اللہ کو پتہ نہیں کون پسند آ جائے اللہ پتہ نہیں کس کی بخشش کرتے. جب بخشنے پہ آتا ہے تو ایک فاحش عورت کو بدکار عورت کو زانی عورت کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے. اور جب پکڑنے پہ آتا ہے ایک بلی کو باندھنے پر اور بلی کو بھوکا رکھنے پر بلی کو پیاسا رکھنے پر اور اس طرح سے بلی مر گئی اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. اس کی بات کوئی اس کے کام نہیں ہے. تو بھائیو ہمیں شریعت کہتی ہے اوروں کے عیب نہ چھالو اوروں کی کمیاں نہ چھالو کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کسی کے عیبوں کا اس کو تانا نہ دو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کسی کی کمی اور خامیوں کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ فرمائے کیا پتا ہو کون تم سے بہتر ہو اعلیٰ ہو. کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ. ایک ٹائم ایسا آئے گا انسان کی عزت کی جائے گی اسے شر سے بچنے کے لیے. وقت آ گیا انسان کی عزت کی جاتی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کسی کو کمی کی نگاہ سے مت دیکھو. اللہ کو پتہ نہیں کون پسند آ جائے کس کی ادا پسند آ جائے کون سا عمل پسند آ جائے. جب بخشنے پاتا ہے تھوڑے سے عمل پہ بخش دیتا ہے وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک دفعہ بنی اسرائیل کا آدمی جا رہا تھا راستے میں کوئی تکلیف دے اینٹ یا کوئی چیز پڑی تھی ہٹا دی اللہ نے سمجھ پہ اس کی بخشش کر دی. وہ تو بادشاہ ہے کوئی سے پوچھنے والا نہیں جب چاہے جس کی چاہے فوراً سے بخشش کر دے کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. شاعر کہتا ہے تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ لگا. تو اپنے عیب ظاہر ہوگا تو کوئی برا ہی نہیں لگا. میرے بھائیو اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اپنے عیب اپنے گناہ لوگوں کو نہ بتائے ورنہ گواہ بن جائے گے قیامت کے دن اور آپ کو پکڑا دے گے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ پاک ہم سب کے عیبوں کو پردہ رکھے. اللہ ہم سب کے عیبوں کو چھپائے رکھے. اللہ ہم سب کی کمیوں کو چھپائے رکھے. اللہ پاک ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمارے گناہ کو لوگوں سے ظاہر نہ کرے. ورنہ تو ہم اتنے گناہ گار ہے کہ آگ بھی ہمارے اوپر برسے تو ہم تو اس سے بھی زیادہ مستحق ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم بچے پڑے ہیں. اللہ پاک ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے. کلمہ والی موت نصیب فرمائے. حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں لوگوں کے اندر کمیاں نہ دیکھنے والا بنائے. اپنے اندر ہماری کمیاں ہمیں نظر آئے لوگوں کی خوبیاں نظر آئے لوگوں کی اچھائی نظر آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.